السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کی تفسیر کے باقی جو ماخذ ہیں اقوال صحابہ، پہلے نمبر پہ قرآن اور حدیث پہلا لیکچر ہو چکا ہے۔ اب میں اقوال صحابہ، اقوال تابعین، اسرائیلیات، لغت عرب اور عقل سلیم کو اکٹھا بیان کرنا چاہتا ہوں۔ تو تیسرے نمبر پر قرآن مجید کی تفسیر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اقوال سے ہوگی، اور یہ اقوال صحابہ کے قرآن مجید کی تفسیر کرتے وقت اس وقت حجت ہوں گے کہ جب کتاب و سنت سے اس کی کوئی صریح تفسیر مستند طریقے سے ثابت نہ ہو۔ اگر صحیح حدیث ثابت ہو تو پھر صحابہ کے اقوال کو تائید کے لیے پیش کیا جا سکتا ہے، اگر صحیح حدیث کے خلاف ہوں گے تو صحابہ کرام کے اقوال کو نہیں لیا جائے گا۔ دوبارہ پھر سنیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تفسیر اس وقت قبول ہوگی کہ جب کوئی ایک آیت کی تفسیر نہ کر رہی ہو اور یا پھر حدیث سے مسئلہ ثابت نہ ہو رہا ہو، تو پھر اگر آیت تفسیر کر رہی ہے تو پھر صحابہ کے اقوال کو بطور تائید، اگر حدیث تفسیر کر رہی ہے پھر صحابہ کے اقوال کو بطور تائید، اگر نہیں تو پھر تفسیر کی جائے گی۔ اور اللہ نہ کرے اگر کوئی تفسیر صحابی نے اپنے قیاس کے ساتھ کر دی ہے لیکن قرآن و حدیث کے خلاف آ گئی ہے، تو اس وقت صحابہ کرام کی تفسیر کو صحابہ کرام ہی نہیں قبول کرتے تو نہیں قبول کیا جائے گا۔ تو صحابہ کرام کے صرف وہی اقوال لیے جائیں گے۔ نمبر 2 کہ جو احادیث صحیحہ کے خلاف نہ ہوں اور صحابہ کرام کی بیان کی ہوئی تفسیر میں آپس میں بھی اختلاف نہ ہو۔ اور ایک شرط یہ بھی ہے کہ جہاں صحابہ کی بیان کردہ تفسیروں میں اختلاف ہو تو پہلے ان میں تطبیق دی جائے گی۔ اگر تطبیق ناممکن ہو تو مفسر کو چاہیے کہ دلائل کے اعتبار سے قول کو قوی سمجھے اور اسے اختیار کر لے۔ تو یہ قرآن مجید کا جو تیسرا ماخذ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے، آپ قرآن مجید میں صحابہ کرام کی شان کو پڑھ سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پہ میری سنت اور صحابہ کرام کی سنت لازم ہے۔ اور اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، تم اس طرح ایمان لاؤ جس طرح صحابہ کرام ایمان لے کر آئے۔ تو صحابہ کرام قرآن مجید کو سب سے زیادہ سمجھنے والے ہیں، نبی علیہ السلام کے شاگرد ہیں، اس لیے ان کی تفسیر کو بھی قبول کیا جائے گا۔ اور اگر قرآن مجید کی آیت اور حدیث اور صحابہ کے اقوال سے تفسیر سمجھ میں نہیں آتی تو اقوال تابعین کے اقوال کو تفسیر میں حجت ماننے کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ امام ابن کثیر رحمہم اللہ تعالی کا قول زیادہ بہتر ہے، جس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ مقدمہ ابن کثیر، تفسیر ابن کثیر آپ کھولیے، پہلی جلد صفحہ 21 نکالیے تو آپ کو یہ بات ملے گی۔ تابعی اگر کوئی تفسیر صحابی سے نقل کر رہا ہو تو اس کا حکم وہی ہے جو صحابی کی تفسیر کا ہے۔ تابعی اگر کوئی تفسیر صحابی سے نقل کر رہا ہو تو اس کا حکم وہی ہے جو صحابہ کی تفسیر کا ہے۔ اگر وہ خود اپنا قول بیان کرے تو دیکھا جائے گا کہ کسی دوسرے تابعی کا قول اس کے خلاف تو نہیں، اگر خلاف ہو تو اس وقت تابعی کا قول حجت نہیں ہوگا۔ اور اس آیت کی تفسیر کے لیے قرآن کریم، احادیث نبویہ اور آثار صحابہ، لغت عرب اور دوسرے شرعی دلائل پر غور کر کے فیصلہ کیا جائے گا۔ البتہ اگر تابعین کا اختلاف نہ ہو تو پھر اس کی تفسیر حجت بن سکتی ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کا ماخذ اسرائیلیات بھی ہیں۔ اس سے مراد یہود و نصارہ کے وہ قصص اور واقعات ہیں جو حقیقی طور پر یا ظاہری طور پر اسلام قبول کرنے والے سابقہ یہود و نصارہ نے بیان کیے۔ وہ اقوال قصص اسلامی معاشرے میں رواج پا گئے۔ اس کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی وہ قسم وہ روایات
اسرائیلی جن کی صحت کی تائید کتاب و سنت سے ہوتی ہے وہ روایات صحیح ہوں گی اور انہیں اخذ کیا جائے گا، جیسے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح البخاری احادیث الانبیاء اور حدیث نمبر 3461 ہے، بلغوا عنی ولو آیہ وحدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج ومن کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ میری باتیں لوگوں تک پہنچاؤ، اگرچہ ایک ایت ہی کیوں نہ ہو، بنی اسرائیل سے جو سنے اسے بیان کر دو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو شخص عمدن مجھ پر جھوٹ باندھے جان بوجھ کر، وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں تلاش کرے، دوزخ میں بنا لے۔ اور اسرائیلیات کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ جو کتاب و سنت کی نصوص صحیحہ کے خلاف ہوں وہ صحیح ہوں گی نہ حجت بنیں گی۔ مثلا داؤد علیہ السلام کا یا اور داؤد علیہ السلام کا اوریا کی بیوی پر عاشق ہو جانا اور حضرت سلیمان کا انگوٹھی کے ذریعے سے حکومت کرنا وغیرہ، ان کو نہیں تسلیم کیا جائے گا، نہ تو یہ صحیح ہے اور نہ اس کو تسلیم ہی کیا جائے گا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بات لکھی ہے بائبل کتاب السلاطین میں، ایسی اسرائیلی روایات نہیں مانی جائیں گی جو کتاب و سنت کے بالکل مخالف ہے۔ اور اسی طرح ایک شرط یہ بھی ہے، مسکوت عن یعنی وہ اسرائیلی روایات جو پہلی دونوں قسموں میں سے نہ ہوں تو ان کی نہ تصدیق کی جائے گی نہ تکذیب، بلکہ توقف کیا جائے گا۔ پہلی دو قسمیں کون سی؟ پہلی قسم کہ جن کی صحت کی تائید کتاب و سنت سے ہوتی ہے، اور دوسری جو کتاب و سنت کی نصوص صحیحہ کے خلاف ہوں تو ان کی نہ تصدیق کی جائے گی نہ تکذیب، بلکہ توقف کیا جائے گا، جیسا کہ آقا علیہ السلام نے صحیح البخاری حدیث نمبر 4485 میں فرمایا، لا تصدقوا اہل الکتاب ولا تکذبوہم، نہ تم اہل کتاب کی تصدیق کرو نہ جھٹلاؤ، اور تم اہل کتاب کو سچا سمجھو نہ جھوٹا۔ پھر آقا علیہ السلام نے یہ آیت تلاوت کی، وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 46 ہے، کہو کہ ہمارا تو اس کتاب پر بھی ایمان ہے جو ہم پہ اتاری گئی ہے اور اس پر بھی جو تم پر نازل کی، ہمارا معبود ایک ہی ہے، ہم سب اسی کے حکم کے بردار ہیں۔ اکثر یہ روایت ایسی چیزوں کے بارے میں ہیں جن میں کوئی دینی فائدہ نہیں، اکثر اسرائیلی روایات ایسی ہیں، اس لیے ان کے بارے میں مفسرین میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ مثلا اصحاب کہف کے نام اور ان کے کتے کا رنگ، گائے کے عضو کی تعیین اور آدم کے درخت کا نام وغیرہ، اور اسی طرح تفسیر کا ایک ماخذ لغت عرب بھی ہے۔ مصادر تفسیر میں بعض علماء نے لغت عرب کو بھی شامل کیا ہے، کیونکہ عربی زبان نہایت وسیع ہے، اس لیے اس کے ایک لفظ اور جملے کے متعدد معنی ہیں، اس لیے بعض علماء نے اسے بھی مصدر تفسیر بنایا ہے، لیکن بعض علماء نے تو مطلق طور پر لغت کو مستقل ماخذ ماننے سے انکار ہی کیا ہے، کیونکہ لغت کی بنیادیں ان میں سے کسی ایک مفہوم کو متعین کرنا غلطی کا سبب بن سکتا ہے، بلکہ امام احمد سے منقول ہے کہ لغت کے ذریعے سے قرآن کی تفسیر کرنا مکروہ ہے، اور بعض علماء نے کہا ہے کہ جس جگہ قرآن و سنت یا آثار صحابہ میں سے کسی لفظ کی تفسیر نہ ہو وہ تفسیر کی جائے گی جو اہل عرب کے عمومی محاورات میں عام طور پر سمجھی جاتی ہو۔ ایسے مواقع پر اشعار عرب سے استدلال کر کے کوئی ایسا قلیل الاستعمال معنی بیان کرنا بالکل غلط ہے جو لغت کی کتابوں میں تو لکھا ہو لیکن عام بول چال میں نہ ہو۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو حکم دیا، اضرب بعصاک الحجر، سورۃ الاعراف آیت نمبر 160 ہے۔ ہر ایک کے نزدیک اس کا یہی معنی ہے کہ اپنی لاٹھی کو پتھر پر مارو، لیکن سر سید احمد خان نے اس کو ترک کرتے ہوئے لغت کا سہارا لیا اور معنی یہ کیا، اے موسیٰ اس لاٹھی کے سہارے سے
اس چٹان پر چلو اے موسیٰ، اس لاٹھی کے سہارے سے اس چٹان پر چلو۔ اور اسی طرح تفسیر قرآن کا ماخذ عقل سلیم بھی ہے۔ عقل کے ذریعے بھی اگر باقی جتنی چیزیں ہیں کوئی بات سمجھ نہ آئے تو عقل کے ذریعے بھی تفسیر کو کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے جن عقل سلیم جن کو دی ہے وہی تفسیر کر سکتے ہیں۔ تو یہ مختصراً میں نے آپ کے سامنے تفسیر قرآن کے ماخذ رکھے ہیں، تو انشاءاللہ ہماری تفسیر بھی تفسیر بالمعثور ہی ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب